فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، یہ کون آج بائے ہے شام آ رہا ہے، یہ کون آج بائے، پڑھو مل کے صلی علی بزم والو، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ آج ایمان کو ایمان نظر آئے گا، آج ایمان کو ایمان نظر آئے گا، گھر میں اللہ کے مہمان نظر آئے گا، گود میں چل کے رسول عربی کے دیکھو، بات کرتا ہوا قرآن نظر آئے گا، بات کرتا آج کعبے میں ان اصنام کی درگت ہوگی، آج کعبے میں ان اصنام کی درگت ہوگی، کہہ دو مردودوں سے بھاگے نہیں ذلت ہوگی، ورنہ کعبے میں جو بیٹھے ہیں خدا بان کر، ورنہ کعبے میں جو بیٹھے ہیں خدا بان کر، دست حق اٹھے گا اور سب کی حجامات ہوگی، دست حق اٹھے گا اور حیدر ہی کو سب مرتضی کہتے ہیں، حیدر ہی کو سب مرتضی کہتے ہیں، داماد نبی عقدہ کشا کہتے ہیں وسیع محمد کا وسیع ہم تو فقط، لیکن جو نصری ہے خدا کہتے ہیں۔ ایک نامعلوم شاعر کا لیکن ایک قصیدہ دینی شعر ہے، ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ، ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا دل کا سودا کریں ہم کیا کسی عیار کے ہاتھ، جانتا بیچ چکے حیدر کرار کے ہاتھ، جنگ خندق میں یہ اسلام صدا دیتا تھا، آج ہستی ہے میری حیدر کرار کے ہاتھ، تو لاش پر لاش گری کشتوں کے انبار ہوئے، جس طرح جھاڑ دیے شیر نے تلوار کے ہاتھ، جس طرح جھاڑ دیے، تو بند تھا قفل حرم فاطمائی کیوں کر، بند تھا قفل حرم فاطمائی کیوں کر، فیصلہ در کے قضیے کا ہے دیوار کے ہاتھ۔ سرور کے ایک پیارے ہیں، انہوں نے لکھا ہے شعر قصیدہ میں سے شکوہ اقبال کے،
آپ سید بھی ہیں شیعہ بھی ہیں اے بندہ نواز، آپ سید بھی ہیں شیعہ بھی ہیں اے بندہ نواز، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا بیجا ہے ناز، تیغ کے سائے میں بھی وہاں نہیں سجدہ چھوٹا، آپ محلوں میں بھی رہ کر نہیں پڑھتے ہیں نماز۔ میں سب قصیدے کے 3 شعر لگا ہوں۔ علی کے مرتبے خالق سے پوچھو یا پیغمبر سے، علی کے مرتبے خالق سے پوچھو یا پیغمبر سے، کیا تھا کچھ سمجھ کر عقد آخر اپنی دختر سے، مشرف تو نہیں کہتا علی کو میں پیغمبر سے، مگر مہر نبوت دب گئی تھی پائے حیدر سے، مگر مہر نبوت سہارا یا علی دے دو کہ میں فردوس تک پہنچوں، میری میت تو آقا بہت ہلکی ہے خیبر سے۔ خیال میں قطع ہے، نفس نفس میں درود بھیجا، نظر نظر کا سلام آیا، نفس نفس نے درود بھیجا، نظر نظر کا سلام آیا، یہ کس کا دل میں خیال آیا، یہ کس کا ہونٹوں پہ نام آیا، یہ کس کا دل میں خیال آیا، یہ کس کا ہونٹوں پہ نام آیا، فلک پہ سرخی جھلک رہی ہے، زمین پہ رحمت برس رہی ہے، قدم بڑھاؤ جبھی جھکاؤ، امام علی مقام آیا، نفس نفس نے۔ آواز بھی بہت مناسب ہے، کیا کہنے جناب شمیم لکھنوی شاگرد میر رشید کے بچے کی نصاری ہے، ایک بار ملاقہ ہو۔ کیا تہلکہ یہ ہے کہ زمین بے قرار ہے، کیا تہلکہ یہ ہے کہ زمین بے قرار ہے، کیسی زمین کی چرخ بری بے قرار ہے، چرخ بری پہ مہر مبی بے قرار ہے، مہر مبی و روح امی بے قرار ہے، روح امی کو خوف سے وسواس آتے ہیں، وسواس کیوں نہ آئے کہ عباس آتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مار کے کربلا میں جو علم حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا اسے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، جس کا فرہرا اگر عباس کھول دیتے تھے تو فرہرے میں اتنا سایہ ہوتا تھا کہ 300 سائے میں کھڑے ہو کے دھوپ سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ قمر بنی ہاشم جب خیمے سے اجازت یاب ہو کے عرص قتال کی طرف چلا تھا تو نہ جانے کس مصلحت سے علم کے فرہرے کو کھولے ہوئے تھا۔ جب اس شان سے آپ وارد میدان رزمگاہ ہوئے تو ساری فوج شام پیچھے ہٹ گئی، میں بحر سلام آگے بڑھا۔ حمید کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر قمر بنی ہاشم مسکرا دیے۔ میں نے پوچھا کہ حضور فہرست اخبار میں آپ کوئی بات نوٹ کرائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ حمید ایک تو یہی لکھ دو کہ جو کیفیت میرے آنے پر فوج پہ طاری ہوئی ہے۔
حمید نے سر تسلیم خم کیا اور لکھنے لگا کہ جب عباس خیمے سے برآمد ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہو لیے تو اس وقت جو علم آپ کے پاس تھا اس کا فرہرا کھلا ہوا تھا، جس کے سائے میں 300 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ لکھا اور پڑھ کر حضرت عباس کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ سے میرا ایک سوال ہے، شاید تم اسے پورا کر دو۔ حمید نے کہا کہ حکم فرمایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس فہرست اخبار کو جس میں تم نے ہم مظلوم کے واقعات لکھے ہیں کم از کم 2 مقام پر ضرور پڑھ کر سنا دینا، ایک تو کوفے میں، دوسرے دربار یزید میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر خاص عوام کے ذہن پر ہماری مظلومی کے داستان سما جائے گی۔ یہ کہا اور فرمایا کہ حمید دیکھو تو امساد اور شمر وغیرہ کہاں روپوش ہیں، ان سے جا کے کہہ دو کہ لشکر حسین کا کمانڈر ان چیف تم کو بلا رہا ہے۔ حمید فوج میں گیا اور امرساد سے اور افواج کے اراکین سے کہا کہ تم لوگ اس جوان کے قریب چلو، دیکھو تو صحیح یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ عباس کے تسلی دینے پر پیچھے ہٹے ہوئے لوگ قریب آئے، لیکن فرار دور ہی سے جھکے تھے پائے سلام، فرار دور ہی سے جھکے تھے پائے سلام، خود رفتگی میں پوچھ رہے تھے یہ اہل شام، نام و نسب سے آپ کے واقف نہیں غلام، کیوں کر ملا نشان نبی ایک فلک مقام، آئے ہو بہر آپ عجب اہتمام سے، رشتہ ہے کچھ حسین علیہ السلام۔ جب آپ نے سنا کہ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں تو آپ گھوڑے پر جم کر بیٹھ گئے، علم کو زمین پہ گاڑ دیا اور مخاطب ہوئے کہ اے ساکنان کوفہ و شام سنو اور بغور سنو کہ میں کون ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ علی کو جانتے ہو؟ آواز آئی کہ ہاں جانتا ہوں۔ پھر پوچھا قمبر کو جانتے ہو؟ آواز آئی ہاں جانتا ہوں کہ وہ غلام باوفا علی کے تھے۔ فرمایا بس سنو اب تمہارے سمجھنے میں آسانی ہوگی، خادم ہے جبرائیل شہ مشرقین کا، اور قمبر جو تھا علی تو وہ میں ہوں حسین کا۔ خادم ہے جبرائیل شہ مشرقین کا، اور قمبر جو تھا علی کا وہ میں ہوں حسین کا۔ یہ سنا تھا کہ لشکر شام سے ایک آواز آئی کہ لشکر حسین میں کوئی عزیز و یگانہ بیگانہ دوست ایسا نہ تھا کہ جس کو حسین لشکر کا علمدار بناتے۔ ارے غضب ہوا کہ سادات کے لشکر کا علمدار غلام بنایا جائے۔ تمہارا سردار بھی کتنا ناقدرہ ہے کہ جو تم کو علمدار یہ لشکر بنا کے بھیجا ہے اور عہدہ علمداری سپرد کیا ہے، آخر تم کو علم کیسے ملا؟ یہی بات ہم لوگوں کو تعجب میں ڈالی ہے۔ یہ سن کر آپ مسکرانے لگے اور فرمایا سنو، کہتے ہو کس طرح علم مصطفیٰ ملا، ورثے میں منصب شہ خیبر کو شاملا، سب کچھ ملا جو دامن آل عبا ملا، یہ پنجتن ملے یہ سمجھو خدا ملا۔ مختار شرط یہ توقیر پائی ہے، حقات اہل بیت کے گھر کی خدائی ہے۔ تو ان کے پسر ہیں جن کو ہر ایک مرتبہ ملا، ہمت ملی، وقار ملا، حوصلہ ملا، علم نبی ملا، علم مصطفیٰ ملا، نام خدا حضور کو نام خدا ملا۔ تم کیا یہ کہہ گئے ہیں رسول انعام بھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی علی ہے امام بھی۔ تو نور و ظہور خالق اکبر ہمیں تو ہیں، سب کے امیر بات پیغمبر ہمیں تو ہیں، نام و نشان فاتح خیبر ہمیں تو ہیں، عباس ابن حیدر صفدر ہمیں تو ہیں، روشن کمال ماں بنی ہاشمی کے ہیں، اور اعلیٰ مرتبہ ہے کہ بیٹے علی کے ہیں، اعلیٰ مرتبہ ہے کہ بیٹے علی کے ہیں۔ تو فوجوں کو مار کے میں بھگایا ہے یا نہیں، الفتح اپنے شان میں آیا ہے یا نہیں، کاندھے پہ مصطفیٰ نے چڑھایا ہے یا نہیں، کلمہ تمہیں کسی نے پڑھایا ہے یا نہیں۔ پھر تم بہک چلے تھے کہ ان سے تنے رہیں، پھر تم بہک چلے تھے کہ ان سے تنے رہیں، بگڑے نہ ہم کی خیر مسلمان بنے رہے، بگڑے نہ ہم کی خیر مسلمان بنے رہے۔ مدینے میں جس مارکے کی خبر اپنے عم و جد سے سنتا تھا تو دل میں بے ساختہ یہ خیال آتا تھا کہ پروردگار جلد وہ دن آئے کہ میں میدان جنگ میں ہوں، مگر افسوس مدینے سے چلتے وقت بھائی نے محضر نامے پہ دستخط کروا لیے، دستخط کروا لیے کہ جنگ نہ کروں۔ میں سر جھکا کے دستخط کر دیے، مگر بڑا بڑا ہوا کہ تم سامنے ہو اور دل کھول کر جنگ بھی نہیں کر سکتا، ورنہ یہ دیکھ لیتے کہ طبقے الٹ گئے اور محضر پہ دستخط جو کیے ہاتھ کر، ورنہ یہ دیکھ لیتے کہ طبقے الٹ گئے محضر پہ دستخط جو کیے ہاتھ کر۔
یہ سن کے خوب جان گئے سب سے شمشاد، مشتاق مر گئے پسرے شیر کے بغار، جی کھول کر لڑیں گے نا عباس نامدار، باقی رہا نہ خوف نہ چل نہ انتشار، چلائے سمر تیر لگاؤ دلیر کو، جانے نہ دو ترائی میں حیدر کے شیر کو۔ لیکن فوج روب و جلال علمدار کو کیا کرتی؟ دو ہی حملوں میں آپ داخل فرات ہو گئے۔ یہاں فوج ساحل پہ کھڑی ہے اور عباس مشق میں پانی بھر رہے ہیں۔ امر سعد یہ واقعہ دیکھ کر اپنے خیمے میں گیا۔ امر سعد کے خیمے سے ملے ہوئے جنگ آزمودہ پہلوانوں کے خیام نصب تھے۔ پہلوانوں کو بلایا اور کہا کہ اب میدان جنگ کو تم لوگوں کی ضرورت آن پڑی ہے، تم سب لوگ تیار ہو جاؤ، علمدار فرات میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ کہنے لگا عمر سے یہ مہارت بن صدائف پائے کہ اجل ہے یا کوئی سیفی ہے ان کے سائف، میرے اے ابن سعد آنکھ سے دیکھا ہے تم یہ کیف، لاکھوں میں ایک مرد نہ نکلا ہزار حیف، ایسے ہی گرجری ہوں تو روما اور چین لیں، ان سے چھنے نہ مشک وہ دریا کو چھین۔ بولا عمر کی پھر تجھے جوش آیا ہے تو جا، غافل سا خیر اب تجھے ہوش آیا ہے تو جا، میرے حضور بہر خروش آیا ہے تو جا، ایسا جو بن کے بعد فروش آیا ہے تو جا، اور چھینی اگر نہ مشک تو پھر کرنا آئیو، چھینی اگر نہ مشک تو پھر کرنا آئیو، دریا تو ہے قریب وہی ڈوب جائیو، دریا تو ہے قریب وہی ڈوب جائیو۔ یہ سن کر مہارت نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ جب سب حاشیہ نشین آ لیے تو کہا کہ تم سب گھوڑے پر چڑھ کر میرے ساتھ میدان میں آؤ اور میری جنگ کا منظر دیکھو۔ یہ کہا مردود فرات کے ساحل کی طرف چلا۔ جب ساحل پہ پہنچ گیا تو دیکھا کہ جناب عباس گھوڑے کے لگام ڈھیلی کیے ہوئے گھوڑے سے کچھ کلام کر رہے ہیں۔ مہارت نے جب دیکھا تو آواز دی کہ سقائے حرم ادھر آؤ، مجھ سے باتیں کرو، بے زبان سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے مہارت کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو کون ہے؟ مہارت نے کہا کہ یہی میں تم سے پوچھنے والا تھا کہ تمہیں کیا حق ہے کہ جو تم فرات کے اندر داخل ہو گئے، نکلو اور جلد باہر نکلو۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ مہارت یہ تو نہیں بول رہا ہے، تیری قضا بول رہی ہے۔ سن بےہودے، دریا کو ہم نے چھین لیا بے جدال کیا، لاکھوں کے سر اڑا دیے تیرا خیال کیا، وہ نابکار شیر کو خوف شغال کیا، تو روک لے ایسا تو یہ تیری مجال کیا، آیا ہماری حد پہ تو تعزیر پائے گا، جاری کریں گے حد جو ترائی میں آئے گا، آیا ہماری حد پہ تو تعزیر پائے گا، جاری کریں گے حد جو ترائی میں آئے گا۔ سنتا ہوا یہ پاس جو آیا ورش کے دیو، جھما بشکل سے جھما بشکل پیر دمال تیخا بسان دیو، نخوت سے بشرس یہ کرنے لگا گریو، نعرہ کروں جو میں تہلے لامکاں کے دیو، دہشت سے خود فنا بھی فنا ایک دم میں ہو، کھینچوں اگر حسان تو ہستی عدم میں ہو، فرمایا بدحواس ابھی سے ہے بدلے، جب لامکا کے نیو کہیں ہو تو وہ ہلے، گم ہو فنا تو گوشن ہستی ہی پھر کھلے، ہستی عدم میں ہو تو عدم پھر کہاں ملے، زدین جمع ہوں تو عزت سے محال ہے، تنکا ہلا سکے تیری کیا مجال ہے، تو تیری جہاں کے غیر سے بولا وہ کی نہ کیوں، دے دیجیے یہ مشق کے رہ جائے آپ تن کر کہا کہ ہوش کی پیو سیاہ دھوپ، پانی کا نام لے تو بہے خاک پر لہو، دیکھا جو سوئے مشق تو بہتر نہ ہوئے گا، اور آگے بڑھا جو پاؤں تو پھر سر نہ ہوئے گا، دیکھا جو سوئے مشق تو بہتر نہ ہوئے گا، آگے بڑھا جو پاؤں تو پھر سر نہ ہوئے گا، تو تجھ کو پرائی چیز سے کیا کام بدخسال، دریا ہماری ملک ہے پانی ہمارا مال، کیا پیاس سے پھڑکتا ہے تیرا بھی کوئی لال، تیرے بھی گھر میں ہے کسی بچے کا غیر حال، نہ حق پرائے مال پہ گرتا ہے قہر ہے، یہ نہر کیا یزید کے مادر کا مہر ہے، نہ حق پرائے مال پہ گرتا ہے قہر ہے، یہ نہر کیا یزید کے مادر کا مہر ہے، تو لیاب کا جو نام تو پانی پھرے ابھی، انگلی ہلے تو ہاتھ لہو میں ترے ابھی، سر کے قدم ادھر کی ادھر سر گرے ابھی، ڈالے نظر تو آنکھ میں ہو تر میرے ابھی، ہاں شغال آنکھ اسد سے ملا تو لے مشک ہم نے کھیت میں رکھ دی اٹھا تو لے، ہاں شغال آنکھ اسد سے ملا تو لے مشک ہم نے کھیت میں رکھ دی اٹھا تو لے۔ یہ کہا فوراً گھوڑے کو سے کود پڑے،
مشق کو جھک کر زمین پر رکھی، تن کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ مارد آج تو بھی اور تیرے لشکری دونوں دیکھ لیں کہ میدان جنگ میں جنگجو کیسے جنگ کرتے ہیں۔ پھر آپ گھوڑے پہ چڑھے اور اسب صبر رفتار کو کعبے پہ لگایا، اس انداز سے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مارد چاروں طرف سے حلقے میں گھر گیا ہے۔ کعبے سے پھر حصار میں دیوے لائیں گھرا، برچھا لگا فرس کو تو بوئے کا رخ پھرا، دیوار کہا کہ ترے بات تھا گرا، ہنستے تھے سب کے خوب یہ نظا ہے یہ ترا، چمکا دیا یہ اس نے تیرے راہوار کو اور جا کر آدم کی حد پہ اتارا، جا کر آدم کی حد پہ اتارا سوار کو، اٹھا جو گرد جھاڑ کہ وہ خانما خراب، اٹھا جو گرد جھاڑ کے وہ خانما خراب، تانے ہوئے سنا کو بڑھا ابن بوتراب، بہبر کے ساتھیوں نے بچایا اسے خطاب، غلطا کے مہر کیجئے یہ رش کا آفتاب، جلتی زمین پر جو گرا بد حواس ہے، گرمی کا ہے وقت قیامت کا پیاس ہے۔ یہ سن کے ابن سعد نے بھیجا جو راہوار، جلدی سے وہ سوار ہوا پوچھ کر غبار، یہ جیبر سنبھل کے میان سے لیتے خاکدار، اکڑا سپاہگری کے بھروسے اپنا میں وہ انتشار ہے، اب دیکھیے صفائی کے دل میں غبار ہے، تو گرچہ غضب کی تیغ تھی اس کی بلا کا ہاتھ، ان پر بھی ہے رسول کا سایہ خدا کا ہاتھ، بازو پہ چل گیا جو حسام قضا کا ہاتھ، دو تین ہاتھ اچھل کے گرا بہرا کا ہاتھ، سودا اٹھا ہوا ہوا دستار پھینک کر اور نامی ٹھکیت کر دیا تلوار پھینک، سودا اٹھا ہوا ہوا دستار پھینک کر اور نامی ٹھکیت کر دیا تلوار پھینک کر، تو گونجا سچ خوف بے جا ابھی نہ جا، ظالم ہمیں شکست تو دے جا ابھی نہ جا، ٹھنڈا تو کر لے اپنا کلیجا ابھی نہ جا، ناری یہ مشق بھی تو لیے جا ابھی نہ جا، پھر آگ کی جاں بلب ہے اجل اشتیاق میں، دوزخ ہو گئی تب کہنا فراق میں، اس لان و تان پر بھی نہ مانا جو بشار، یہ بھی وہیں پہنچ گئے ٹکٹا کرا ہوا، ظالم کا ساتھ چھوڑ کے ساتھی ہوئے فرار، قربان اس دلیر کے اس زور کے نثار، گردن پکڑ کے پھیر لیا نابکار کو اور گلچھا کی وہ اثر نے دبوچا شکار، گردن پکڑ کے پھیر لیا نابکار کو، غلچھا کی وہ اثر نے دبوچا شکار، غلچھا کی وہ اثر نے دبوچا شکار کو، گردن دبا دبا کے کہا اب قدم اٹھا، گردن دبا دبا کے کہا اب قدم اٹھا، ہلکان کیوں ہے کانے جفا، اب قدم اٹھا حلقہ بگوش سمر ذرا، اب قدم اٹھا مکار گھوڑ دوں گا گلا، اب قدم اٹھا، یہ کہہ کہ وہ شقی کو اٹھایا جو زین سے، پھر چار ہاتھ پاؤں تھے اونچے زمین سے، تو غلچھا کھڑے ہیں فاتح خیبر وہ دیکھ لو، غلچھا کھڑے ہیں فاتح خیبر وہ دیکھ لو، تھامے ہوئے ہیں دیو کا لنگر وہ دیکھ لو، کیسا سبک ہوا ہے ستمگر وہ دیکھ لو، حیدر کے دست پاک پہ حیدر وہ دیکھ لو، عباس ہم وقار شہ قلعہ گیر ہیں آج اپنے وقت کے یہ جنابے، عباس ہم وقار شہ قلعہ گیر ہیں آج اپنے وقت کے یہ جنابے، تو گردن اٹھا رہی تھی جسم میں فشار کی، افعی کی طرح رہ گیا سر مار مار کے، سیدھا جو خاک پر اسے جھونکا اور مار کے، تو زانو زمین میں دھس گئے اس نابکار کے، آئی ندا ملے جو یہ ہم سے تو عید ہے، مارت یہاں تک آئے تو قارون مرید ہے، ریتی میں پاؤں تھے سر اکثر زمین پر، بے حس پڑا تھا دیو ستمگر زمین پر، مارا وہ ہاتھ لوٹ گیا سر زمین پر، نعرہ کیا پھر آئے گا اس سر زمین پر، تو کیا خوب آبرو ہی توقیر مل گئی، شیروں کے حد میں آنے کی تعبیر مل گئی، یہ فرما کر آپ گھوڑے سے زمین پر اترے اور مشق زمین سے اٹھا کر بغل میں لٹکائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے خیام کی طرف غازی کا رخ کیا، ادھر چاروں طرف سے فوج کا لغار ہوا، یہ کیا ہوا کہ نرغے آدھا میں چھڑ گئے، کیا شے گری ادھر کی ادھر آپ گر گئے، ناگا ندا یہ آئی کہ مولا اب آئیے،
بیمار جاں بلب ہے مسیحا اب آئیے، خادم نثار ہو گیا آقا اب آئیے، وقت مدد ہے سید والا اب نصیب ہو، یاسی کا وقت دل بر طہا نصیب ہو۔ یہ سن کے نہر پر جو چلے شاہدی بنا، دیکھا کہ یہ عرب ہے پریشان میان راہ، سمجھے یہ شکل دیکھ کے سلطان کم سپاہ، مومن ہے یہ ضرور کی الفت کی ہے نگاہ، رو کر کہا ہمیں تیرا غم ناگوار ہے، بھائی تو کون شخص ہے کیوں بے قرار ہے؟ تو بولا کہ ایک مسافر بے خانما ہوں میں، رنجے سفر سہا ہے بہت ناتواں ہوں میں، فاقوں سے بھول گیا ہے بدن نیم جاں ہوں میں، شہرا نورد صورت تیرے گے رواں ہوں میں، بے کس ہوں بے وطن ہوں فلک کا ستایا ہوں، عباس نامور کی زیارت کو آیا ہوں، اکثر سنا جو شہرے عباس نامدار، مشتاق ہو کے گھر سے چلا یہ جگر فگار، یثرب میں جب گیا تو نہ دل کو رہا قرار، یک دختر حضی وہاں روتی تھی زار زار، اس نے کہا حرم میں شہ نیک ذات ہیں، عباس اپنے قبلہ و کعبہ کے ساتھ ہیں، ہر چند تھی تکاں بھی ورم بھی تھا پاؤں پر اس جری کا شوق مجھے لے چلا ادھر، کعبے میں جا کے یہ متوحش ملی خبر، یہاں بھی نہ رہنے پائے شہنشاہ بہروبر، کعبے میں بھی امان ملی اس غریب کو، حج بھی نیا نصیب ہوا بے نصیب کو، یہاں سے گئے تھے جانب کوفہ شہ خدا، کیا جانے کیا سمجھ کے پھرے سوئے کربلا، یہ سن کے نئے نواں کی طرف آیا بے نواں، اس فکر میں ہوں اب ملے آپ کا بتا، جلدی کہیں حسین کی سرکار دیکھ لوں، عباس نامدار کا دیدار دیکھ لوں، یہ سنتے ہی لپٹ کے سنتے ہی لپٹ کے شہ نے کیا کلام، عباس نامدار کے عاشق میرا سلام، اس نے کہا کہ کون ہے آپ بے فلک مقام، یہ کیا ہوا کہ خون میں ڈوبی قبا تمام، کیا وہی ہے جو آپ لہو میں نہائے ہیں، رو کر کہا غریبوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، تو وہ بولا پھر یہ مجھ سے خجالت کی وجہ کیا، پھر بولا یہ مجھ سے پھر یہ محبت کی وجہ کیا، فرمایا تو ہے عاشق عباس باوفا، وہ بولا پھر کہاں ہے وہ حیدر کا لاڈلا، فرمایا نہر پر ہے وہ زرغام مرتضی، بولا کہاں وہ ماہ لقا ہے ترائی میں، سقا تو ایک لوٹ رہا ہے ترائی میں، یہی ہے وہ عباس نامدار، سقا بنا حسین کے خاطر یہ دل فگار، ملس کو ایسے برادر وفاشیات، بھائی یہ تھا حسین کے بچوں کا جانسار، خونے بھرے ہیں چاند سے رخسار دیکھ لے، چل نہر پر شہید کا دیدار، سرپیٹ کر یہ عاشق ہے، عباس نے کہا پوری ہوئی ناس میری وا مصیبتا، ہائے ہائے شہید ہو گئے عباس باوفا، یا رب ابھی پھڑک کے نکل جائے دم میرا، دنیا میں زندگی کا میرے اب مزہ نہیں، یہ تو کہو حسین بھی زندہ ہے یا نہیں، شہ نے کہا کہ ان کو بھی زندہ نہ سمجھو، اب پوچھا کہ آپ کون ہے، رو کر کہا عرب، پوچھا کہ نام کیا ہے، جو بولے کہ تشنہ لب، پوچھا کہ کوئی ساتھ ہے، کام آئے بولے سب، پوچھا کہ کس طرح، تو کہا سر اتر گئے، پوچھا جھکے ہو کیوں، تو کہا بھائی مر گئے، تو پوچھا کہ مجھ سے نام چھپانے کا کیا سبب، رو کر کہا کہ خوف شکایت ہے یہ عرب، خالد کا پاس ہے تو ید اللہ کا ادب، اس نے کہا کہ نام تو بتلاؤ بہر رب، رو کر کہا غریب ہوں حق کا فدائی ہوں، کیوں دل نہ چاک چاک ہوں میں شبر کا بھائی ہوں، تو اس نے کہا کہ ہائے شہ مستقین ہو، محبوب کردگار کے تم نور عین ہو، حیدر جلال فاطمہ کے دل کا چین ہو، یا شاہ تم حسن کے برادر حسین ہو، بولے حضی بھی ہوں سبب شور سین بھی، مظلوم بھی بے خطا بھی ہے، مظلوم بے خطا بھی ہے نام یہ حسین بھی، یہ سن کے پیٹنے لگا پائے ہم وہ نوجوان، شہ نے کہا ترائی میں چل میرے مہمان، لے کر اسے جو لاش پہ پہنچے شہ زمان، دیکھی عجیب شان علمدار خستہ جان، سینے پہ ہاتھ مشق سکینہ کنار میں، سوتا ہے شیر بے شہ حیدر کچھار میں، تب ہائے بھائی کہہ کے گرے لاش پر امام، غش ہو گیا وہ عاشق عباس نیک نام، بولے سلام کر کے یا عباس
عباس تشنہ کہاں لجا جلے سیے میرے شہزادے کے غلام ملنے کیا روح تو آہن کنار ہو عباس پر فدا ہے کہ شہزادہ نثار ہو